هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله. ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع یوم الفرقان کے حوالے سے غزوہ بدر ہے۔ کیونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور اس روز پہلا مسلمانوں کا پہلا معرکہ جنگ بدر، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں اے ایمان والو تمہاری مدد کی، اگرچہ تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی، بس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ حاضرین محترم، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا، اور واقعات کچھ اس طرح تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مشرکین مکہ کو بہت سخت اس کا رنج تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک بڑی جماعت بنا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مکہ کے مسلمانوں کو بہت اذیتیں دینا شروع کر دیں، ان پر بہت ظلم کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ ظلم انتہا کو پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کے مسلمان حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مسلمان بھائیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، تو کیوں نہ کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے باقاعدہ جنگ کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ظلم و زیادتیاں ان میں اضافہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی مسلمانوں کو، اور اس طرح حکم فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن سے کافر لڑتے تھے انہیں اجازت مل گئی اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا تھا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو یہ اجازت دے دی کہ اب جو تم پر ظلم کرتے ہیں اب ان سے تم لڑو اور انہیں قتل کرو، اس بات کی اجازت مل گئی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اگرچہ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، کہ نہ تو ان کے پاس بڑے کوئی تربیت یافتہ جنگجو تھے، نہ جنگ کا ساز و سامان تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، کون ہے جو اپنی جان اللہ کی راہ پر قربان کرے؟ کون ہے جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ تو اس اعلان کے بعد
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انصار میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یہاں تک کہ 77 مہاجرین اور 236 انصار سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اور اس عالم میں جب کہ ہمارا دشمن مشرکین مکہ ہر لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہیں، ان کے پاس تربیت یافتہ جنگجو نوجوان ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے اور وہ ہر لحاظ سے خوشحال حالت میں ہیں، تو کیا تم اس کے باوجود اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم موسیٰ میں سے نہیں۔ اب قوم موسیٰ کیسی قوم تھی، تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالتا ہوں کہ قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت ناز اور نخرے والی امت تھی، ہر وقت مطالبہ کرتی رہتی تھی، اے موسیٰ ہمیں ایسے کھانے چاہیے، ایسے مشروب چاہیے، ہمیں گرمی لگتی ہے، بادلوں کا سایہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا، فن فجرت من حسنتا عشرت عینہ قد علم کل اناس مشربہم، بس بہہ نکلے اس سے 12 چشمے اور ہر ایک نے اپنی گھاٹ کو پہچان لیا، یعنی کہ اس کا کون سا مشروب اس کی پسندیدہ تھا، اس نے اس کو حاصل کیا اور خوب سیراب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس کی قوم کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ سیر ہو کر مشروبات سے اپنے آپ کو مستفیض کر سکیں۔ اور جب کھانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے کھانے موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے اتارے، جس سے وہ مستفید ہوئے اور انہوں نے مزے سے یہ کھانے کھائے۔ اس طرح ایک نخروں والی ایک قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو ہر وقت مطالبہ کرتی رہتی تھی، اور جہاں تک ان گرمی کا وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں بہت گرمی لگتی ہے، سورج کی تپش بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہہ کر ان کے لیے بادل مہیا کر دیے کہ وہ جس طرف جاتے بادل کا ٹکڑا ان کے پر سایہ کر دیتا اور وہ سورج کی تپش سے محفوظ ہو جاتے۔ اتنے یعنی کہ عنایات کے باوجود بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرو تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، تمہارے کہنے پر مشروبات جاری کیے، تمہارے کہنے پر من و سلوہ نازل کیے، طرح طرح کے لذیذ کھانے تمہارے لیے آسمان سے اتارے، اور تمہارے کہنے پر بادل کا سایہ تمہیں مہیا کیا۔ اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ تم باطل سے جو ہے نا جنگ کرو، قوم عمالقہ سے جنگ کرو۔ تو انہوں نے کہہ دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم موسیٰ میں سے نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم بے شک بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اپنی جان قربان کر دیں گے، آپ تک جو ہے نا کسی چیز کو آپ تک کسی اذیت کو نہیں پہنچنے دیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے اسلام کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اور آپ کے حکم پر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ کہہ کر سارے انصار اور مہاجرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ 12 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کو لے کر روانہ ہوئے بدر کی طرف۔ بدر ایک گاؤں ہے جو کہ
مدینہ منورہ سے 80 میل کے دور پر ہے، فاصلے پر ہے۔ بدر ایک گاؤں ہے جو کہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ بدر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ تو یہ وہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا کہ ہم بے سامانی کے عالم میں ہیں، لیکن حکم الہی آ چکا ہے کہ اب جنگ کرو، تو تم کیا ایسی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو تمام صحابہ کرام نے کچھ اس طرح جو ہے نا کہا۔ حضرت حفیظ جالندری نے صحابہ کرام کے خیالات کو اپنے اشعار میں اس طرح پرویا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بس بھروسہ تھا اور کسی چیز پر ان کا بھروسہ نہیں تھا۔ تو اس طرح یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا۔ تو سامعین محترم، یہ ایک لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے اور 17 رمضان المبارک کو بدر کے جگہ پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا جس جگہ پڑاؤ ڈالا اس جگہ تو ریتیلی جگہ تھی، پیر دھنستے تھے، انسان کے بھی جانوروں کے بھی، تو کسی بھی لحاظ سے وہ لڑائی کے لیے موزوں میدان نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی مدد کی اور بارش جو ہے نا تیز بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی، تو ساری ریت دب گئی اور ایک پختہ قسم کا میدان بن گیا۔ اور صحابہ کرام نے جگہ جگہ گڑھے بنا کر بہت سا پانی، بارش کا پانی سٹور بھی کر لیا، اور اس طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی اور وہ اس میدان کو تمام نبی پاک اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہترین میدان بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں جہاں مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ بہترین قسم کا صاف ستھرا پختہ میدان تھا جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو بھی وہ اسی میدان کو جو ریتیلا تھا، جس میں پاؤں دھستے تھے، جن میں جانوروں کے پاؤں بھی دھستے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش کر کے اسے بھی وہ ساری ریت جم گئی، پختہ میدان بنا دیا اور ایک وہ بہترین جگہ بن گئی جنگ کے لیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک اونچا چبوترا جو ہے بنا دیں، جہاں پر آپ موجود ہو کر ساری جنگ کو لیڈ کریں، ساری جنگ کی قیادت فرمائیں اور کمانڈ کریں ساری جنگ پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ تو تمام صحابہ کرام نے مل کر کھجوروں کی ٹہنیوں اور پتوں سے اس پر ایک چھپر بھی بنا دیا اور ایک بہت بڑے مچان نما چبوترا بنا دیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس کی حفاظت جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لی کہ وہ پہرا دے رہے تھے اور اس کی پوری حفاظت فرما رہے تھے۔ عجیب منظر تھا اس غزوہ مبارک کے موقع پر، عظیم منظر تھا۔ ایک طرف تو ہر قسم کی نعمتیں کھانے والے کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، اور دوسری طرف بھوک کا سما تھا۔ وہ لوگ جنگ کے لیے نکل گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے کہ کسی کے پیٹ پر 1 پتھر تھا، کسی کے پیٹ پر 2 پتھر تھے، اور کسی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، کئی دن کے فاقے اور روزے کی حالت میں یہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے تھے، اور صرف حکم الہی کی تابعداری کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک اور بات بتا دوں، ایک انصار گھرانہ ہے، اس میں کوئی جوان مرد موجود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا اعلان فرما چکے ہیں، تو اس میں موجود خاتون جو ہے نا زارو قطار رو رہی ہے، اے کاش میرا خامند ہوتا، میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا،
اور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان جہاد پر لبیک کہتی ہوئی آپ کے ہمراہ اس جہاد میں شامل کر دیتی اپنے خامد کو یا اپنے جوان بیٹے کو۔ رو رہی تھی، ان کے دو جو چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا معبد تھا، 10 اور 12 سال کی عمر کے یہ بچے، جنہوں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ماں کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے بتایا کہ بیٹا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرما دیا ہے، اور میرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، نہ تمہارا باپ ہے اور نہ ہی تمہارا جوان بھائی کوئی ہے کہ میں اس کو اس جہاد میں شامل کر دیتی۔ میں محروم رہ گئی، میرا گھر محروم رہ گیا اس جہاد میں شامل ہونے سے۔ تو وہ دونوں ننھے بچے کہنے لگے ماں اگر آپ اجازت دو تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ماں نے اجازت دے دی، دونوں بچے دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جہاد کے لیے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں ننھے شہزادوں کو دیکھا تو کہنے لگے بیٹا آپ چھوٹے ہو، آپ جو ہے نا ابھی جنگ نہیں کر سکتے، تو آپ رہنے دو، آپ جنگ میں شامل نہیں کیے جا سکتے۔ تو بڑا والا کہنے لگا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں چلیں مجھے اجازت دے دیں۔ تو چنانچہ جب اس نے بہت ہی ضد کی، بہت ہی اصرار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے کو اجازت دے دی کہ اچھا آپ کو بھی جو ہے نا میں اجازت دیتا ہوں اور آپ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ جب چھوٹے نے دیکھا کہ بڑے کو اجازت مل گئی تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا قد تھوڑا سا مجھ سے زیادہ ضرور ہے، لیکن طاقت میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میری اس سے کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جذبہ ننھے شہزادوں کے اندر دیکھا تو مسکرا دیے اور کہا اچھا چلیں کشتی کرو۔ تو دونوں کو کشتی جب ہوئی تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا تجھے تو اجازت ملی گئی ہے، مجھ سے جو ہے نا وہ مجھے فتح یابی دلا دے اس کشتی میں تاکہ میرا کام بھی ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب کشتی ہوئی تو چھوٹے نے بڑے کو چت کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا منظر دیکھ کر بہت مسکرائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں کو جہاد میں جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد کے لیے تیار ہو کر آ گئے، حالانکہ ان کے گھر میں ان کی اہلیہ سخت بیمار تھیں، سخت علیل تھیں، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے جہاد میں پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عثمان تمہاری اہلیہ کی تیمارداری کے لیے گھر میں کوئی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان تم گھر چلے جاؤ، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اور مورخین نے لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابہ کی لسٹ بنائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں شامل تھا، بدری صحابہ کی لسٹ میں۔ اب دنیا نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، بدر کے غزوہ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابیوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اختیار دے رکھا ہے، میرے محبوب تجھے مالک بنایا ہے، تو جیسے چاہے فیصلے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابی کے طور پر قبول فرمایا، اور یعنی کہ وہ بدری صاحب جنگ بدر میں جنگ کرنے والے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ اور یہ اعزاز صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو حاصل تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو جنگ کے مجاہدین میں اس کا نام شامل کر دیں جو کہ اس جنگ میں عملی طور پر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ ناظرین و سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے چہروں کی طرف دیکھا، نظر اٹھا کر
تو تھوڑی سی کچھ چہروں پہ مایوسی سی نظر آئی. قلیل تھے، تھا بھی کچھ نہیں. سر و سامانی کا عالم یہ تھا، یعنی جنگی سامان جو تھا اس کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، زرہ بختر، اور 8 شمشیریں تھیں. حفیظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح جو ہے اپنے اشعار میں پرویا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. اس طرح میرے سامعین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے جانثاروں کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ وہ یہ بے سر سامانی کے عالم میں بھی اس جنگ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. اور 70 اونٹ کے پاس، جبکہ 313 تعداد میں 2 گھوڑے، 6 زرہ بختر، 8 تلواریں اور 70 اونٹ، یہ ٹوٹل سامان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے پاس. جبکہ مد مقابل مشرکین مکہ 1000 سے زیادہ تعداد میں تھے. ہر قسم کا جنگی سامان ان کے پاس تھا، نیزے، تیر، کمان، ڈھالیں اور زرہ بختر، اور 700 اونٹ، 100 گھوڑے، یہ ان کے پاس اس ساز و سامان کے پاس. اور کھانے پینے کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز موجود تھی. اس ساز و سامان کے ساتھ مد مقابل دشمن تھا. اور جو میں نے اب جو اسلامی لشکر کی جو حالت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے جب دیکھا کہ میرے جانثاروں پہ تھوڑی سی کچھ مایوسی ہے، تو انہیں ساتھ لے کر میدان میں گئے اور ایک چھڑی سے انہوں نے کچھ دائرے لگائے. ایک دائرہ لگایا اور دائرہ لگا کر اس دائرے کے اندر ابو جہل کا نام لکھ دیا کہ اس میں ابو جہل مر کر گرے گا. دوسرا دائرہ لگایا، اس میں عتبہ مر کر گرے گا. تیسرا دائرہ لگایا، اس میں شیبہ مر کر گرے گا. ایک اور دائرہ لگایا، اس میں ابو لہب مر کر گرے گا. غزو کے کئی دائرے لگائے اور ہر دائروں میں مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام، ان کے جرنیلوں کے نام، ان کے بڑے جنگجوؤں کے نام لکھے کہ فلاں فلاں مر کر گرے گا. اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر بھرپور یقین تھا، کامل یقین تھا، تو ان کے چہرے کھل اٹھے کہ اللہ کے فضل سے کہ اتنے سردار مر کر زمین پر گر گئے، جو میرے آقا نے کہہ دیا، جو ہمارے آقا نے لکھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ہو کر رہے گا. سب کے چہرے کھل گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہمیں فتح سے ہمکنار فرمائے گا. مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 531 پر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو ہر سردار ہر جنگجو اسی یعنی کہ دائرے کے اندر موجود تھا، مرا ہوا پڑا تھا جس دائرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لکھ دیا تھا. تو حاضرین محترم، یہ دیکھ لیں کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائرے لگا رہے ہیں اور باقاعدہ نام لکھ رہے ہیں کہ ان دائروں میں فلاں فلاں سردار، فلاں فلاں جنگجو، فلاں فلاں جرنیل مر کر گرے گا. تو اب اندازہ لگا لیں یہ علم دیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ آنے والے وقت کی تمام باتیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے وہ بتا رہے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے پہلے ہی بتا رہے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے. اس جنگ میں ایک عظیم منظر دیکھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابوبکر کے مقابلے میں جنگ میں سامنے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے مقابلے میں جنگ میں سامنے آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے سامنے ولید کے مقابلے میں اس جنگ کے اندر آئے. یعنی کہ کوئی عزیز و اقارب کا ابن عباس اپنے والد کے عباس، حضرت عباس اپنے والد عباس کے مد مقابل آئے. اس طرح کوئی تمیز نہیں تھی کہ سامنے خونی رشتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ میدان میں اترے اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون سا خونی رشتہ ہے، بلکہ دشمن اسلام سمجھتے ہوئے
دشمن رسول سمجھتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا۔ ادھر جنگ کا آغاز ہوا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، مولا آج میری یہ قلیل جماعت جو کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اگر آج یہ سارے کے سارے جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو مولا قیامت تک تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ فکرہ، یہ جملہ کوئی محبوب ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو قادر ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو جاہ و جلال کا مالک ہے، وہ تو ہمیشہ سے رہنے والا اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے، وہ اگر یہ محبوب کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو شاید اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا کہ بھئی تم کون ہو یہ بات کہنے والے، میں چاہوں تو شجر و حجر سے اپنی عبادت کروا لوں، چرند پرند میری عبادت کریں، جس کو چاہوں اسے اپنی عبادت کرا لوں، لیکن بات یہاں محبوب کی تھی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی تھی۔ محبوب کے ناز و نخرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اٹھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کر جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد و نصرت جو ہے نا اس کے اندر بھیج دی۔ یہ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 93 اور معارج النبوت حضرت ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی لکھی کتاب، یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا کہ سجدے میں سر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یہ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 93 اور معارج النبوت جلد سوم صفحہ نمبر 39 پر یہ درج ہے، جس کے مصنف ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے معارج النبوت، اس میں یہ درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد و نصرت اس طرح بھیجی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ جب شروع ہوئی تو 3 بار آندھی آئی، ایسی آندھی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آندھی میں جب پہلی آندھی چلی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے جہاد کے لیے، اور جب دوسری بار آندھی آئی تو حضرت میکائیل علیہ السلام اب فرشتوں کے ساتھ، جنگجو فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں اترے اور تعداد فرشتوں کی 3000 ہو گئی، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جب تیسری بار آندھی آئی تو اسرافیل علیہ السلام 5000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں اترے۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ، میکائیل علیہ السلام 3000 فرشتوں کے ساتھ اور اسرافیل علیہ السلام 5000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں جنگ کے لیے اترے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ کی مدد جب آئی، مروق بن مالک مشرکین مکہ میں بہت بڑا جنگجو کہلاتا تھا، تو شیطان اس کی شکل میں جنگ کے اندر موجود تھا۔ جب صف بندی ہوئی تو شیطان نے جب دیکھا کہ مجاہدین کی صفوں میں اللہ کی مدد و نصرت آ چکی ہے تو وہ ایڑی کے بل الٹا بھاگا، تو مشرکین نے اس کو پوچھا کہاں جا رہے، تم تو بڑے بہادر ہو؟ ان کا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تو اور میں اللہ کے قہر، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اس کے قہر سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ شیطان بدر کے میدان سے بھاگ گیا، الٹے پیر بھاگ گیا اور وہ مقابلہ نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا آغاز ہو رہا تھا کہ میں ایک کافر کی طرف جو لپکا اور اس پر وار کرنا چاہتا تھا تو مجھے کوڑوں کی آواز سنائی دی، اور کوئی کہہ رہا تھا، اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اقدم خیزوم، اقدم خیزوم، خیزوم آگے بڑھو، خیزوم آگے بڑھو۔ تو کہنے کہ جب میں اس کافر کے اوپر میں نے اپنی تلوار تانی تو ابھی تلوار اٹھائی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کا سر قلم ہو کر زمین پر جا گرا ہے۔ میں حیران ہو گیا،
میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ سارا واقعہ بیان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے اس مشرک کو فنا نار کر دیا۔ تو اللہ کی مدد و نصرت شامل تھی اس جہاد کے اندر، اور فرشتے پوری طرح سے جنگ کے اندر شامل تھے۔ پر مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 161 پر یہ واقعہ جو ہے نا وہاں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اللہ ابھی سب بندی جب ہوئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں 2 ننھے بچے تھے، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سامنے مشرقین مکہ میں ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا تم کیوں اس کا پتہ معلوم کر رہے ہو؟ تو وہ بچے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انہوں نے بچوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ تو یہ جذبہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اور سامنے ایک سیاہ گھوڑے پر سوار کی طرف اشارہ کرتے وہ کہا وہ سامنے جو سیاہ گھوڑے پر سوار ہے وہ ابو جہل ہے۔ ابھی یہ اشارہ کر ہی رہے تھے کہ بچے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ادھر لپکے، اور اگرچہ ابو جہل کے ارد گرد ایک حصار بنا ہوا تھا مجاہدین اس کے سپاہیوں کا، اگرچہ ابو جہل کے ارد گرد اس کے سپاہیوں کا ایک حصار دائرہ بنا ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ بچے ان سپاہیوں کی ٹانگوں میں سے نکل کر اس تک پہنچ گئے، اور جاتے ہی حملہ کر دیا، اس کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر تلوار کا وار کیا، جس سے اس کی گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ گر پڑا۔ جیسے ہی گرا تو دوسرا وار اس کی گردن پر کیا اور اپنی طرف سے اس کو شہید کر کے آ گئے۔ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ابو جہل کو فنا فی نار کر آئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک نے کہا کہ بڑے نے کہا کہ میں نے اس کو مارا، چھوٹے نے کہا کہ میں نے اس کو مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھنے کے بعد کہا تم دونوں نے اس کو مارا ہے اور یہ تمہیں مبارک ہو۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 568 اور مشکات شریف صفحہ نمبر 351 پر یہ واقعہ درج ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے کہ جو ابو جہل کی خبر لائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ فوراً وہ میدان گئے اور جا کے دیکھا کہ وہ گرا پڑا ہے، اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کی داڑھی پکڑ کر تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی ابو جہل ہوں۔ تو جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو تکبر کا یہ عالم تھا، تو کہتا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ یہ اس کی تکبر کا عالم تھا کہ مرتے وقت بھی تکبر سے دور نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دی۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 151 پر یہ واقعہ درج ہے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس پوری جنگ میں 70 مشرکین مکہ مارے گئے، پوری جنگ میں 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے، اور جبکہ مجاہدین میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 14 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ مشرکین مکہ کی ساری لاشوں کو صحابہ کرام نے ایک بڑے گڑھے کے اندر ڈال جمع کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا
میں نہ کہتا تھا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے نا، آج اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ مخاطب ہو رہے ہیں وہ کچھ مشرکین مکہ کی لاشوں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مر گئے ہیں، تو کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو یہ معارج النبوت جلد 100 اور صفحہ نمبر 106 پر یہ واقعہ درج ہے۔ جب یہ قیدی بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں اور جس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی گردن خود اڑائے۔ نبی پاک صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، انہیں فدیہ وصول کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل ہمارے اس عمل ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے متاثر ہو کر یہ ایمان کو لے آئیں اور دین کو قبول کر لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو مان لیا کہ جو فدیہ دے وہ فدیہ ادا کر کے وہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ ان قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے جو کہ رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، تمام کو اچھی طرح رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، تو ساری رات وہ سو نہیں سکے۔ حضرت عباس ساری رات نہیں سو سکے، سختی کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ سو سکے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوئے نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کرا رہے ہیں درد سے، تو میں کیسے سو سکتا تھا؟ چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ سب کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے، تو تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنے پاس بلاتے ہوئے، اپنے چچا کو بلاتے ہوئے کہا فدیہ ادا کر دو تاکہ تمہیں رہا کر دیا جائے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم مکہ جا کر یہ فدیہ پہنچا دینا۔ تو وہ کہنے لگے میرے پاس تو مکہ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ گھر سے روانہ ہوئے تھے تو اشرفیوں کی ایک تھیلی اپنی بیگم کے حوالے کی تھی کہ جب اگر میں زندہ آ گیا تو پھر خود معاملات دیکھ لوں گا، اور اگر میں جنگ میں مارا گیا تو فلاں فلاں کے کو یہ جو ہے نا اتنا فلاں فلاں کا قرض ہمارے اوپر ہے، اس کی ادائیگی اس میں سے کر دینا اور بقیہ سے اپنے گھر کا نظام چلا لینا۔ اتنی اشرفیاں تم دے کر اپنی بیگم کو دے کر یہاں روانہ ہوئے تھے، تو کیا وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ جب حضرت عباس نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اور میری بیگم کے علاوہ اور کسی کے علم میں نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں کہ جو کہ تمام غیب کی باتیں بھی وہ بتا رہے ہیں، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ حاضرین محترم، اس جنگ کے بڑے ہی اعلیٰ نتائج جو ہیں برآمد ہوئے۔ پہلی جنگ تھی، پہلی غزوہ تھی۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بذات خود بھی شریک ہوں، جس جنگ میں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہ ہوں اسے پھر جنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے نتائج یہ برآمد ہوئے کہ یہ سب سے بڑی غزوہ کہلائی، اور اس دن کو یوم فرقان بھی کہا گیا کہ باطل اور حق کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرق جو ہے نا وہ قائم کر دیا، اور مسلمانوں کی عزت آبرو میں اضافہ ہو گیا، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، کفار اور مشرکین کے مکہ کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، ان کا وقار بلند ہو گیا، اور کفار اور مشرکین مکہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو فتح سے ہمکنار کر دیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا ہے.